مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑوں درود پاک ہوں، اور اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جللہ سے ہماری تمام عبادات کو اور آج کی جمعہ کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اگلی بات ارشاد فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ آیت مبارکہ اس کے اندر 3 احکام کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کی بندگی اور عبادت کا حکم ہوا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کی اگر ہم ترتیب کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کے بعد سب سے اہم ترین جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ والدین کی اطاعت، فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق کیا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی و عبادت کرے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے جو بندے پر لازم ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا حق ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور والدین کی فرمانبرداری، اطاعت، ان کی خوشنودی کے اندر زندگی گزارے، ایسی ہر چیز سے بچے کہ جو والدین کو ناراض کرے، ان کی ناراضی کا سبب بنے، اور ایسی ہر ایک چیز کو کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے ان کے والدین کا دل خوش ہو، جس سے ان کے والدین کے دل کے اندر خوشی داخل ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ رب کی نافرمانی کرنی پڑے، کیونکہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت درست نہیں ہوتی۔ تو ہر وہ جائز کام کہ جس سے والدین کی خوشنودی حاصل ہو، والدین کی رضا حاصل ہو، والدین کی رضامندی حاصل ہو، تو ایسا کام کرنا یہ عین سعادت ہے، اور اس سے بندے کو ڈھیر برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، اے انسان احسان مان میرا، انشکر لی اے انسان میرا احسان مان، والی والدیک اور اپنے والدین کا بھی احسان مان، میرا احسان مان اور اپنے والدین کا احسان مان۔ یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ بڑی عظیم بات ہے یہاں پر کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے انسان میرا احسان مان اور اپنے والدین کا بھی احسان مان۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک اپنا احسان ماننے کا بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور والدین کا احسان ماننے کا بھی شکر ارشاد فرما رہا ہے، احسان ماننے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اللہ پاک نے اپنا احسان ماننے کے ساتھ ساتھ والدین کا احسان ماننے کا حکم ارشاد فرمایا؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا کہ انسان میرا بھی احسان مان، اپنے والدین کا بھی احسان مان؟ تو فرمایا کہ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ اپنے بندے کو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بغیر غرض کے، بغیر کسی مطلب کے پالتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو بغیر غرض، بغیر مطلب کے پالتا ہے۔ اللہ پاک
بندے کو جو رزق عطا فرماتا ہے تو اس میں کوئی غرض کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کافر کو رزق دیتا ہے، مسلمان کو بھی رزق دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک مسلمان کو تو رزق دے کافر کا نہ دے، وہ جس طرح مسلمان کو رزق دیتا ہے اسی طرح کافر کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ پاک فرمانبردار کو رزق دیتا ہے تو نافرمان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو بھی رزق دیتا ہے کہ جو دن رات اس کی فرمانبرداری میں گزارے، اور اللہ پاک اس کو بھی رزق دیتا ہے کہ جو معاذ اللہ دن رات نافرمانی میں گزارے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ پاک کا اپنے بندوں کو پالنا، اللہ پاک کا اپنے بندوں کو رزق دینا، اللہ پاک کا اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمانا، یہ بغیر غرض کے بغیر مطلب کے ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ماں باپ جو اولاد کی پرورش کرتے ہیں، ماں باپ جو اولاد کو پالتے ہیں، ماں باپ جو اولاد کی پرورش کر کے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، تو ماں باپ کا اپنی اولاد کی پرورش کرنا، ماں باپ کا اپنی اولاد کو پالنا، ماں باپ کا اولاد کی پرورش کر کے ان کو پروان چڑھانا، یہ بھی بغیر کسی غرض کے بغیر کسی مطلب کے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ اللہ کا پالنا بھی بغیر غرض بغیر مطلب کے ہے، اور ماں باپ کا بھی اولاد کی پرورش کرنا وہ بغیر غرض کے بغیر کسی مطلب کے ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، اے انسان میرا بھی احسان مان اور اپنے والدین کا بھی احسان مان۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی خیال آئے کہ بھی ماں باپ اولاد کو تو مطلب کی خاطر پالتے ہیں، غرض ہوتی ہے کہ بھی ابھی میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بڑا ہو کر کیا ہے جی ہمارے بڑھاپے کا یہ سہارا بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ماں باپ تو اولاد کو غرض کی خاطر پالتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں وہ تو جب بیٹا بڑا ہو جائے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ کتنا سہارا بنتا ہے، وہ تو بعد میں جا کے پتہ چلے گا کتنے بیٹے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی ہم غور کر لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کا اولاد کو پالنا وہ غرض کے لیے نہیں، وہ بغیر غرض کے ہوتا ہے، بلا غرض کے ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہو کہ ماں باپ اس لیے پال رہے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو مجھے بتائیے کہ کیا ماں باپ کیا صرف بیٹے کی پرورش کرتے ہیں؟ کیا ماں باپ صرف بیٹے کو پالتے ہیں؟ کیا ماں باپ بیٹی کی پرورش نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ بیٹی کو نہیں پالتے؟ حالانکہ باپ کو پتہ ہے کہ کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، آج تو جوانی ہے، کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری بیٹی جوان ہو جائے گی، تو کل میں نے کیا کرنا ہے، اس بوڑھی پیٹھ کے اوپر بوریاں اٹھا کے مزدوریاں کر کے میں نے کیا کرنا ہے، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کے گھر کا کرنا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر بھی کیا ہوگا، اس کو میرے سہارے کی حاجت ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، کیا ماں باپ بیٹیوں کو نہیں پالتے؟ لیکن الحمدللہ اسلامی معاشرے کا یہ حسن ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر تو کیا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو زیادہ خدمت کی جاتی ہے، بیٹیوں کے تو زیادہ ناز اٹھائے جاتے ہیں، بیٹیوں کے تو زیادہ لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ جب گھر کے اندر کپڑے ہیں تو مہنگے کپڑے بیٹی کے ہوتے ہیں، گھر میں باپ بچوں کے لیے جوتے لے کے آئے تو مہنگا جوتا بیٹی کا ہوتا ہے، زیادہ فرمائشیں تو بیٹیوں کے ماں باپ پورے کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اگر غرض کی خاطر تھا تو پھر تو ماں باپ بیٹی کو پھینک دیتے، بیٹی کی طرف تو توجہ نہ کرتے، لیکن نہیں، وہ سب کچھ ان کی پرورش کی پروان چڑھایا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ماں باپ کا اولاد کو پالنا، ان کی پرورش کرنا، یہ بغیر غرض کے بغیر کسی مطلب کے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے انسان میرا بھی احسان مان اور اپنے والدین کا بھی احسان مان۔ یہاں پر اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ذہن میں آ جائے کہ بیٹی بھی بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہے، لیکن اس سے بھی اگلی بات کیا کہ بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی، بیٹا ہوا، ڈاکٹر نے کیا کہا کہ یہ نابینا ہے، اللہ پاک سب کو بے عیب اولاد عطا فرمائے، لیکن پتہ چلا کہ یہ نابینا ہے، ماں باپ کو پتہ ہے کہ آج بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر ہم چلا رہے ہیں، کل کو بھی اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں نہیں چلانا، کل کو بھی ہمیں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلانا ہے، آج بھی اس کو ہمارے سہارے کی حاجت ہے،
اور جتنے سال مرضی گزر جائیں اس کو ہمارے سہارے کی ضرورت پڑے گی، یہ ہمارا سہارا نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ آنکھوں سے نابینا، یہ تو خود چل نہیں سکتا، آج بھی ہمیں چلانا پڑ رہا ہے، کل کو بھی ہمیں چلانا ہوگا۔ تو کیا ماں باپ کو ایسے بچے کو پھینک دیتے ہیں؟ کیا ماں باپ ایسے بچے کی پرورش نہیں کرتے؟ کیا ماں باپ ایسے بچے کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ نہیں، ماں باپ جس طرح دیگر بچوں کو پالتے ہیں اسی طرح اس بچے کو بھی پال رہے ہیں، اس بچے کی بھی پرورش کر رہے ہیں، بلکہ اس بچے پر خصوصی توجہ دے کے اس پہ پرورش کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کیا کہ ماں باپ کا اولاد کو پالنا بغیر غرض کے ہوتا ہے، بغیر مطلب کے ہوتا ہے، اس میں کوئی مطلب کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ انشکر لی والی والدیک، اے انسان میرا بھی احسان مان اور اپنے والدین کا بھی احسان مان۔ یہ نابینا بڑا ہو کر ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا سہارا بن جائے، لیکن اس سے بھی اگلی بات عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا کوئی بچہ پیدا ہوا اور ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ 1-2 مہینے کا یہ مہمان ہے، اس کا یہ بچنے والا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر سوراخ ہے، اس کا یہ معاملہ وہ معاملہ، ایسا بچہ 1-2 مہینہ بڑی مشکل سے جی سکتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا ماں باپ ایسے بچے کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ماں باپ ایسے بچے کو بھی ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا؟ اگلے ہسپتال چلتے ہیں، اس ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اگر اس شہر کے ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا؟ اگلے شہر میں چلتے ہیں، اگر اس صوبے کے ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا؟ اگلے صوبے میں چلتے ہیں، اگر ماں باپ کے بس میں ہو تو کیا ہے، اس ملک کے ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا تو کیا ہوا؟ اگلے ملک میں چلتے ہیں۔ ماں باپ جہاں تک ہو اس ننھی جان کو اٹھائے پھر رہے ہیں جس سے ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا، اس سے دعا کروا، اس سے دعا کروا، یہ منت مان، وہ منت مان۔ ان کی تمنا آرزو کیا ہے کہ ہمارا یہ نونہال جو ہے یہ پروان چڑھے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو پتہ چلا کہ ماں باپ کا اولاد کو پالنا وہ بغیر غرض کے ہوتا ہے، وہ بغیر کسی مطلب کے ہوتا ہے، وہاں کوئی غرض کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انشکر لی والی والدیک، اے انسان میرا بھی احسان مان اور اپنے والدین کا بھی احسان مان، کہ جس طرح میں اپنے بندوں کو بغیر غرض بغیر مطلب کے رزق عطا فرماتا ہوں، بندوں کو پالتا ہوں، تو اسی طرح اے انسان تیرے والدین نے بھی تیری پرورش بغیر غرض کے بغیر مطلب کے کی ہے، اس لیے میرا احسان ماننا ہے اور اپنے والدین کا بھی احسان ماننا ہے۔ یہ والدین جو ہے یہ وہ عظیم شخصیات ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا شکر بجا لانا، جن کا شکر گزار ہونے کا حکم اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ کیا کرے جی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اب آپ سمجھیے یہاں پر کیا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے اس انسان کو حکم فرمایا، انسان کو فرمایا، یہ نہیں وصیت فرمائی۔ تو وصیت فرمانا یہاں اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ عربی لغت کے اندر جب کوئی اہم ترین چیز کسی کے ذمے لازم کرنی ہو تو کہا جاتا ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ جیسے کوئی عام بات ہو تو کہا جاتا ہے ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن جب کوئی اہم ترین چیز ہو، کوئی لازمی معاملہ ہو، کوئی لازمی کام ہو تو کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یعنی اس بات کو اہم کرنے کے لیے، اس بات کو لازم کرنے کے لیے وصیت کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے وصیت انسان کو وصیت کی ہے۔ کس چیز کی وصیت کی ہے؟ فرمایا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان پر لازم کر دیا، انسان پر لازم کر دیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔
والدین کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ پیش آئے، والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، اگرچہ کہ اس کو مشکلات کیوں نہ جھیلنی پڑے، کبھی بھی والدین کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدسلوکی کا ذہن میں خیال بھی نہ لائے۔ بدسلوکی کرنا تو دور کی بات ہے، تو کیا فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی انسان کو وصیت فرمائی ہے۔ آئیے چوتھی آیت قرآن پاک کے اندر، اس میں والدین کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کو اف بھی کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، والدین کو اف کہنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، والدین کو اف بھی نہیں کہنا، والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اب یہاں پر سمجھنی ہے بات ذرا آپ نے کہ یہاں یہ فرمایا نا اف نہیں کہنا، تو شارحین مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ اف کا معنی کیا ہے؟ اف کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اف نہیں کہنا؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ مثال کیا دی؟ بڑی آسان انداز میں مثال بیان کی اور بات کو سمجھایا ہے کہ مثال کے طور پر آپ گھر میں ہیں، آپ نے کسی برتن کے اندر سالن ڈالا ہے اور اس برتن کو آپ نے ڈھکن لگا کے بند کر دیا، اچانک آپ کو کہیں کام جانا پڑ گیا، آپ بھول گئے کہ میں نے برتن میں سالن ڈالا تھا، ایک دو دن کے بعد واپسی آئے، جب گھر پہنچے تو آپ کو یاد آیا کہ وہ فلاں برتن میں تو میں نے سالن ڈال کے رکھا تھا۔ اب جب آپ نے کیا کیا، اس برتن کا ڈھکن کھولا تو وہ سالن وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے، اس کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے، تو اس کے اندر سمیل پیدا ہو گئی ہے۔ جب اس کے اندر سمیل پیدا، جیسے ڈھکن کھولا تو اس میں سے بو کا بھبکا آیا، تو آپ کے منہ سے کیا نکلا؟ اف۔ اس بو کے بھبکے پر آپ نے کیا کیا؟ ناگواری آپ کو محسوس ہوئی۔ تو یہ جو بو پر ناگواری جو بندے کو ہو نا، اس کو کہا جاتا ہے اف۔ اب سمجھنا ہے کہ والدین کو اف نہیں کہنا، مطلب کہ اگر والدین تمہارے بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بڑھاپے کو پہنچ کر وہ اس منزل پر چلے جائیں کہ وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور بستر سے وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، بول و براز کے لیے بھی نہیں جا سکتے، اب اگر وہ اس کیفیت پر پہنچ گئے ہیں کہ بستر پر ہی وہ بول و براز کر دیتے ہیں، اور اب تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں اپنے والدین کی اگر وہ کپڑے گندگی والے دھونے پڑتے ہیں تو کپڑوں کو دھوتے وقت ناگواری کی وجہ سے تمہیں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ والدین کے وہ کپڑے دھوتے ہوئے تمہیں وہ بو پر اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ اب یہاں پر کیا جی تمہیں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم یہاں پر بو کے ناگواری سے تم اف کرو، اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت کا اتنا اعلیٰ درجے پر کیا ہے جی حکم یہاں پر ارشاد فرمایا گیا، اور قرآن پاک کے اندر اور فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی والی بات کرو۔ والدین کے ساتھ کیا ہے جی؟ نرمی والی بات کرو، ان کے ساتھ سختی والی بات ہرگز نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ نرمی والی بات کرو، نرمی والی بات کرو، نرمی والی بات کرو، بس جو کچھ مرضی ہو جائے، تمہیں اگر ذبح بھی کر دیا جائے لیکن پھر بھی کیا ہے کہ تمہارے منہ سے سختی کی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے نا، لٹا دیا تھا نا، چھری بھی تو چلا دی تھی نا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا وہ کر دیجئے، جو آپ کو حکم ملا وہ کر دیجئے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ والدین تو اگر اولاد کو ذبح بھی کر دیں تو تب بھی کیا ہے کہ اولاد کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پر اف بھی کر دیں، یا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں کر دیا ادھر کر دیا ادھر کر دیا، اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا بعض اوقات والدین کے متعلق ہم اپنی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ والدین کے متعلق نازیبہ گفتگو، غلط گفتگو جو ہوگی یہ بندے کو دنیا و آخرت کے اندر رسوا کرتی ہے، دنیا و آخرت کے اندر رسوا کرتی ہے۔ آخری
حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ اسی موضوع کو میں مزید لے کر آگے چلوں گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ آج معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، اور اس میں بہت زیادہ کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توجہ کیجئے گا، بڑی ہی عبرت والی، اس میں ہم سب کے لیے کیا ہے، اس کے اندر عبرت ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک اگر چاہے تو ہر جرم کی سزا قیامت تک مؤخر فرما دے۔ کوئی زانی ہے، شرابی ہے، جو مطلب بڑا جرمدار کیوں نہیں ہے، اگر اللہ پاک چاہے تو دنیا میں سزا دے دے، اور اگر اللہ پاک چاہے تو آخرت تک، قیامت تک اس کی سزا کو مؤخر فرما دے۔ فرمایا کہ سوائے والدین کا نافرمان، کہ اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ والدین کا نافرمان، فرمایا کہ اس کو دنیا کے اندر بھی سزا ضرور ملے گی۔ اور ایسے افراد کہ جو آج والدین کے سامنے بڑا بڑا باتیں کرتے ہیں اور ان کے سامنے یوں عجیب و غریب قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، آج ان افراد کا نام لکھ لیجئے، کل کو جب یہ بوڑھے ہو گئے، ان کی اولاد جوان ہوئی، جس طرح آج یہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، کل ان کی اولاد ان کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرے تو مجھے پکڑ لینا، قاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ ایسے ہوگا، ایسا تو نہیں ہوا، اس کی اولاد تو بڑی فرمانبردار ہے، یہ تو بڑا نافرمان تھا، اولاد تو بڑی فرمانبردار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی، دل دکھانا، ان کے متعلق عجیب و غریب گفتگو آج کرے گا، کل اس کو کیا کرنا ہے، وہی چیزیں بھگتنی ہے۔ تو اس لیے اگر میں اپنا بھلا چاہتا ہوں، اگر میں اپنا خیر خواہ ہوں، اگر میں اپنی آنکھوں کو اپنے اولاد سے ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ آج میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کی جلی کٹی باتوں پر کیا کروں، صبر کروں۔ اگر کبھی غصہ آئے تو غصے کو پیجو، اپنے آپ کو کوسوں کہ ایسا کام کیا کیوں، جس کی وجہ سے کیا ہوا، مجھے یہاں پر ڈانٹ کھانی پڑی، لیکن ہرگز کبھی بھی والدین کا گلا۔ تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چوتھا بندہ ملا، اس کو اپنے ماں باپ کے متعلق عجیب و غریب کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک غیرت مند بندہ کبھی بھی نہیں یہ کر سکتا کہ اپنے ماں باپ کی برائی، معاذ اللہ، ان کے متعلق غلط قسم کی گفتگو کسی اور کے سامنے کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کا ادب نصیب فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین سنت فرمائے۔